السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دیکھ رہے ہیں سیدہ ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، جن کو اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف ملا۔ کیا ہی پیاری زندگی تھی ان کی، کتنی خوبصورت زندگی گزاری انہوں نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ آج بھی سوچیں تو آنکھیں اشک بہار ہو جاتی ہیں، کاش اس وقت ہم بھی ہوتے تو اللہ کے رسول کی خدمات بھی کرتے اور ان سے تعلیم بھی لیتے۔ زندگی تو اصل وہ تھی جو وہ گزار گئے، ہم تو ایک امتحان میں ہیں اور ہمارا رزلٹ اللہ کے پاس جا کر آئے گا۔ اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس امتحان کے پرچے کس طرح دیتے ہیں۔ جس طرح ہم دنیاوی تعلیم کے لیے، دنیاوی کمائی کے لیے، دنیاوی ضروریات کے لیے بھاگ دوڑ مچاتے ہیں، واویلا مچا دیتے ہیں، ہر طرف سے شور مچاتے ہیں، کبھی کچھ ملے نہ تو غمزدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ کتنی کوششیں کرتے ہیں، ایک نوکری کو اگر ڈھونڈنا ہو دن رات کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں نوکری اچھی مل جائے، ہمیں اچھا اسباب مل جائے۔ بے شک انسان کو کمانا چاہیے، لیکن اپنا دین کبھی بھی پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد جیسے کہ ہم جس زندگی اور جس دور سے چل رہے ہیں، جس وقت سے ہم چل رہے ہیں، یہ تو ہم سبھی جانتے ہی ہیں کہ ہم اس وقت کس دور سے گزر رہے ہیں۔ سوچیں تو بہت کچھ ہیں، اگر ہم غور و فکر کریں تو جب ہم اللہ کا راستہ چھوڑ کر دنیاوی مصروفیات میں لگ جاتے ہیں تو پھر انسان کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم دنیاوی پڑھائیوں کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے کتنا بھاگ دوڑ کرتے ہیں نا۔ دنیاوی تعلیم لینی ہے تو ہم بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، سیکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمیں سیکھنا ہے، ہم نے فرسٹ پوزیشن لانی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے۔ آج تک کبھی یہ سوچا ہے، دماغ میں یہ خیال آیا ہے کہ دین کی تعلیم لینے میں السابقون الاولون میں شامل ہونا ہے، جن کا درجہ بھی زیادہ ہے؟ کبھی سوچا اس بارے میں؟ دنیا دنیا دنیا، اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے ڈگری کہاں سے لی، کون سی لی، کیسے لی۔ اللہ آپ سے پوچھے گا میں نے تجھے زندگی دی تھی، بے مقصد نہیں دی تھی، اپنی عبادت کے لیے دی تھی، تو نے زندگی کہاں لگا دی؟ پھر کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ آج لاکھوں روپے لگا کر پڑھائی کرنے والے بے روزگار گھوم رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے۔ انسان کا تعلق جب اللہ کی ذات سے کم ہوتا ہے نا، بس اپنی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، تو پھر اللہ بھی انسان کو کی ڈور کو ڈھیلا کر دیتا ہے کہ میرا بندہ جہاں جا رہا ہے جانے دیں۔ اب یہ انسان پر ہے کہ انسان اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے۔ قرآن کو سمجھ لیں، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ زندگی بھی بہتر ہو جائے گی۔ باقی کوئی لفظوں میں غلطی کوتاہی ہو، اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والی، اور آپ لوگ بھی معاف کرے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں سیدہ ام ایوب انصاریہ کے بارے میں، جن کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں مہمان بنے اور انہوں نے کس طرح ان کی مہمان نوازی کی۔ اب ہم دیکھیں گے آل ابو ایوب کی سخاوت کیا تھی۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی سیدہ ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہ کی عادت میں سخاوت کا پہلو غالب تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو دیکھا سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا تم اپنے گھروں سے باہر کیوں آئے ہو؟ دونوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے ہیں، شاید کھانے کے لیے کچھ مل جائے جس سے بھوک کا کچھ مداوا ہو سکے۔ دیکھیں بات تو بہت غور و فکر کی ہے اور کرنا بھی چاہیے انسان کو۔ اس وقت میں فاقے کاٹتے تھے ہمارے نبی اور اصحاب اجمعین، اور کس طرح بھوک کے لیے بھی برداشت کرتے تھے، لیکن آج ہمیں صبح و شام دن رات ایک نعمت اللہ کی مل رہی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔
ہم اللہ سے وہ جو اللہ ہمیں عطا کر رہے ہیں ہم اس کا بھی شکر ادا نہیں کرتے، ہم اس کا حق بھی ادا نہیں کرتے، اور بس کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں، شکوہ شکوہ شکوہ۔ اللہ کی ذات میں کبھی راضی نہیں ہوتے، رضیت باللہ ہم نہیں کہتے۔ ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں اللہ جانتا ہے، کبھی کبھی سوچ کے بہت رونا آتا ہے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کون سی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے پاس لوٹیں گے تو کیا ہوگا ہمارے ہاتھوں میں، کون سے اعمالوں کا جواب دیں گے ہم، کیا کہیں گے اپنے رب سے جب رب پوچھے گا کہ میں نے تو تجھے زندگی اپنی عبادت کے لیے دی تھی، اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے پورا آسمان بھرا ہوا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں بھی اسی لیے گھر سے باہر نکلا ہوں جس کی وجہ سے تم دونوں گھر سے باہر آئے ہو، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا محبوب ہے نا، اللہ کو کتنا محبوب تھا، کتنا محبوب تھا، لیکن دیکھیں اس کی آزمائش۔ اٹھو تو وہ دونوں اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہولی اور ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے، اور وہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ جب اس کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوش آمدید کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والا کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے گیا ہے۔ آج میٹھا پانی ہمارے نلوں میں آتا ہے، آج ہم میٹھا پانی ہمیں گھر بیٹھا میسر ہوتا ہے۔ ان وقتوں میں انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزار دیا، پر اپنے رب سے محبت کرنا نہیں چھوڑی۔ آج ہم اس رب سے محبت نہیں کر رہے، بس وقتی بھاگ دوڑ پیسے کے پیچھے، پڑھائی کے پیچھے، دنیا کے پیچھے۔ اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کب کریں گے؟ جب ہماری موت قریب آ جائے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنا محاسبہ کر لے، لوٹ جائے اپنے رب کی طرف، وہ آپ کو سب عطا کر دے گا، رزق بھی، محبتیں بھی، رشتے بھی سب عطا کر دے گا، مانگ کر تو دیکھے اس سے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ گھر کا مالک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ بھی آ گیا۔ جب اس کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں پر پڑی تو خوشی سے جھوم اٹھا اور مسرت و شادمانی کے والہانہ انداز میں اظہار کرتے ہوئے کہا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے آج میرے غریب خانے میں معزز مہمان بھیجے ہیں جو مجھے دل و جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ میری خوش بختی کے کیا کہنے، میرے تو وارے نیارے ہو گئے، میرے گھر کے آنگن میں تو بہار آ گئی۔ وہ جلدی سے گیا اور کھجوروں کا ایک خوشہ لے آیا جس میں ڈوکے خشک اور تر کھجوریں تھیں۔ عرض کیا، آپ یہ کھائیں، اور اس نے جلدی سے چھری تھام لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا کوئی دودھ دینے والی بکری ذبح نہ کرنا۔ انہوں نے ایک نو عمر بکری کو ذبح کیا اور اس کا سالن تیار کرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے بکری کا گوشت تناول کیا، کھجوریں کھائیں اور پانی پیا۔ جب تینوں خوب سیر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ بھوک نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا اور اب تم اس حال میں واپس لوٹ رہے ہو کہ عمدہ خوراک کی نعمت سے سرفراز ہو چکے ہو۔ وہاں بھی اللہ کے پیارے بندے نے اللہ کی بڑائی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، انہوں نے ایک بات ان کو کہی اصحاب کو کہ دیکھیں، آپ گھر سے بھوکے پیٹ نکلے تھے لیکن اللہ آپ کو پیٹ بھر کے بھیج رہا ہے، اللہ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے، تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا نہ بھولنا کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ تو جب ہم سارا دن گھر سے باہر رہتے ہیں اور ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تو کیا ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کتنا شکر ادا کرتے ہیں ہم اپنے رب کا؟ ہمیں اس کا محاسبہ ضرور کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس میزبان صحابی کا نام ابو الحیثم بن التحیان رضی اللہ عنہ ہے۔ یاد رہے کہ وہ مہمان نوازی کی خدمت سر انجام دینے والے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور اس کی بیوی سیدہ ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تاریخ نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ کائنات کی 3 عظیم ہستیاں بھوک کی وجہ سے اپنے گھروں سے باہر آنے پر مجبور ہوتی ہیں، صرف بھوک کی وجہ سے۔ کتنی بڑی ہستیاں ہیں وہ۔
اپنے گھروں سے باہر آنے پر مجبور ہوتی ہیں اور وہ اس تلاش میں ہے کہ کہیں سے کچھ خوراک مل جائے جس سے ان کی بھوک کا مداوع ہو سکے، جبکہ دنیا میں بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ خوراک کی فراوانی اور بدہضمی انہیں مار دیتی ہے، اور پھر بھی وہ اپنے پیٹ بھرنے اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بغیر حلال و حرام کی تمیز کے بے تحاشا مال جمع کرتے رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہم اپنی ہی اس پہ اگر مثال دیں تو شاید اس وقت ہم بھی اسی معاشرے سے اور اسی فتنے سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ حلال کیا، ہمیں نہیں پتہ حرام کیا، بس کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بس پیسے کی بھاگ دوڑ میں لگے ہیں، کما لیں، بس کما لیں، بنا لیں، کما لیں، بنا لیں، کما لیں، بنا لیں۔ میں یہ پوچھتی ہوں، جب موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہوا، کبھی کبھی یہ بات مجھے بہت سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ جب موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہوگا، میں نہیں جانتی میں کس حالت میں ہوں گی، لیکن میں اللہ سے اتنی دعا ضرور کرتی ہوں کہ اللہ جو موت مجھے ملے وہ ایمان کی موت ملے۔ جس طرح میں اپنے رب کے آگے جھکتی ہوں اور میں جس طرح اپنے رب کا ذکر کرتی ہوں، تو میری خواہش بھی یہی ہے کہ یا اللہ، میں جب تیرا ذکر کر رہی ہوں اور تیرے آگے جھکی ہوئی ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، تو یا اللہ میری افطاری تیرے پاس ہو۔ بڑی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے وہ میں ویسا ہی ہوں۔ تو جب ان سب چیزوں پہ غور و فکر کرتی ہوں تو بس یہ چیز کی ہمیشہ خواہش رہتی ہے کہ یا اللہ مجھے غفلت سے بچا لینا اور ناگہانی موت سے بھی بچانا۔ میں پتہ نہیں کس جگہ مشغول ہوں، یا اللہ مجھے ایسی موت سے بچانا جب میں تیرے آگے سجدے کے لیے آؤں، تو یا اللہ تو مجھے ایسی موت عطا کرنا۔ انسان جس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور موت کا فرشتہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ایک سیکنڈ کی دوری پر، تو سوچیں اگر موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دیں گے، کیا لے کر لوٹیں گے ہم اس رب کے پاس جس نے ہمیں اتنا عطا کیا، جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، کیا لے کر لوٹیں گے اس رب کے پاس۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ غور و فکر بھی کریں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بھی بنائیں۔ لیکچر کا مقصد صرف آپ تک بات پہنچانا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ارادہ کرتی ہوں کہ آپ شاید ان صحابیات، ان صحابہ کی زندگیوں سے کچھ اپنے لیے حاصل کر سکیں، اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کر سکیں، اپنے رب کے لیے زندگی گزار سکیں۔ جب آپ اس رب کے لیے زندگی گزاریں گے تو وہ آپ کے لیے وسائل بھی ہر چیز کے بنا دے گا، لیکن اس سے دل لگا کر تو دیکھیں، وہ بہت محبت کرنے والا رب ہے، اتنی محبت کرنے والا رب ہے، آپ کو دنیا میں ایسی کوئی محبت نہیں دے گا۔ سیدہ ام ایوب اور اس کے خاوند کی عبادت میں محنت اور مصروفیت۔ سیدہ ام ایوب رضی اللہ عنہ اور ان کے خاوند سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو اہل مدینہ میں یہ امتیاز حاصل تھا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہونے کی سعادت حاصل تھی۔ جب وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی خوشگوار آواز سنتے، تو جب وہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے فرض نماز ادا کرنے کے لیے بلاتے، تو یہ دونوں میاں بیوی خوشی سے جھوم جاتے اور وہ ہر اذان کے سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کرتے کہ اس نے دین اسلام کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ لیکن حمد و شکر کا زبان سے اظہار کرنا کافی نہیں، ایمان کا دل میں جگہ پکڑنا اور عمل سے اس کی تصدیق کا ہونا ضروری ہے۔ صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں، اور یہ حقیقت ہے، ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن زبان سے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، عمل کہاں ہے ہمارا؟ کتنا عمل کرتے ہیں ہم لوگ؟ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ذرا اپنی زندگی پہ غور و فکر تو کریں، کہاں تک مسلمان ہیں، کہاں تک مسلمان ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں ہم؟ ذرا غور و فکر تو کر کے دیکھیں کہ ہم اپنے مسلمان ہونے کا حق کہاں تک ادا کر رہے ہیں، کون سا حق ہم ادا کر رہے ہیں مسلمان ہونے کا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ تو پڑھ لیا، پر اس کلمے کو کبھی سمجھ نہ سکے، اپنی عملی زندگی میں نہ لا سکے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے۔ ضرور اپنے آس پاس اور اپنا جب آپ کہیں کونے میں کچھ وقت لے اپنے آپ کو وقت دے کر دیکھیں، سوچیں کہ آپ مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن اس چیز پر غور و فکر ضرور کریں، کہاں کے مسلمان ہیں، کس طرح کے مسلمان ہیں، کس لحاظ سے مسلمان ہیں۔
کہاں کہاں مسلمانوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا واقعی میں مسلمان اپنی عملی زندگی جیسی ہونے چاہیے ویسی بھی گزار رہے ہیں، یا جسٹ ہم زبانوں کے مسلمان ہیں، کردار کے مسلمان نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کے سچے امتی بنیں اور سچے مسلمان بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حق ادا کریں۔ الہی توفیق عطا فرما ہم سب کو۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ ام ایوب رضی اللہ عنہ اپنے خاوند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگی۔ وہ باقاعدگی کے ساتھ فرض نمازیں ادا کرتی، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نوافل ادا کرتی۔ وہ رات کو بہت تھوڑا سوتی اور زیادہ حصہ عبادت میں مصروف رہتی۔ وہ صرف رمضان کے روزوں پر اکتفا نہیں کرتی تھی بلکہ نفل روزے بھی کثرت سے رکھتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے جو روزہ رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کا جزا عطا فرماتا ہے۔ ہم بھی رکھ سکتے ہیں، ایام بیس کے روزے رکھیں، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، یہ نفلی روزے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت روزے ہیں۔ صرف رمضان ہی ہم پر فرض نہیں کیا گیا، باقی بھی ہمارے کچھ فرائض ہیں جو ہمیں پورے کرنے ہیں۔ اللہ اس قابل بنا دے۔ الہی ایک نعبد و ایک نستعین۔ سیدہ ام ایوب رضی اللہ عنہ قرآن کریم کو اپنا بہترین ہمنشیں خیال کرتی تھی۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی، اسے زبانی یاد بھی کرتی اور کبھی قرآن مجید اپنے خاوند کی زبان سے بھی سنتی۔ وہ قرآن کریم کا جو حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے وہ گھر آ کر اپنی بیوی کو سناتے۔ قرآن کریم کی آیات پر غور و فکر کرنے سے سیدہ ام ایوب رضی اللہ عنہ کے دل میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ موجزن ہو چکا تھا۔ فقراء اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کا شوق ان کے دل میں فیروزہ ہو چکا تھا۔ تمام مسلمانوں کی تکالیف کو دور کرنا ان کے مقصد حیات بن چکا تھا۔ دونوں میاں بیوی کو عبادت میں شغف حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ روایت احادیث کے حوالے سے ان دونوں نے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ امام مسلم نے اپنی مشہور معروف کتاب صحیح مسلم میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا جاتا آپ اسے تناول فرماتے اور بچا ہوا کھانا میری طرف بھیج دیتے۔ ایک دن آپ نے مجھے اپنا سارا کھانا بھیج دیا۔ آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا کیونکہ اس میں لہسن تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا لہسن حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ حرام نہیں، البتہ میں لہسن کو اس کی بو کی وجہ سے ناپسند کرتا ہوں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، جو آپ کو ناپسند ہے وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ یہ تھی صحابیاں کی زندگی اور صحابیات کی زندگی۔ یہ تھے صحابی، یہ تھی نبی سے محبت کہ جس چیز کا انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا تو انہوں نے کہا ہم بھی اسے پسند نہیں کرتے جسے آپ پسند نہیں کرتے۔ آج ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو نبی کو پسند نہیں تھا اور ہم بھی کہیں کہ ہمیں بھی پسند نہیں ہے۔ آج ہم اس قرآن کو سمجھ رہے ہیں، اس کی ایک ایک آیت پر غور و فکر کریں تو زندگی کے ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ لیکن قرآن کو توجہ سے پڑھنا اور اس کا علم لینا، ایک استاد سے اس کا علم لینا ہی بہتر چیز ہے۔ خود تو انسان پڑھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن ایک استاد جو علم دیتا ہے وہ بہترین علم انسان سیکھ جاتا ہے۔ سیدنا ابو ایوب اور سیدہ ام ایوب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر اللہ اور رسول کی اطاعت کے جذبے سے بیعت کی اور دونوں زندگی بھر اس جذبے پر قائم رہے، یہاں تک کہ قضاء الہی سے وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، انہیں اپنی رضا سے نوازے اور جنت الفردوس میں بہتر جگہ عطا کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز کیا۔ اللہ تعالیٰ دونوں میاں بیوی کو جزائے خیر سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ زندگیاں تو بہت پیاری ہیں، ان کی سمجھنا چاہیں اور سیکھنا چاہیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ باقی کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی لفظ غلط ہو گیا ہو تو میں اس کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگتی ہوں اور آپ سب سے بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم مسلمان ہونے کا
امت محمدیہ ہونے کا اور اس کلمے کا حق ادا کر سکیں۔ اس قابل تو ہم نہیں ہیں، لیکن اللہ کا بہت احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، جس نے ہمیں امت محمدیہ بنایا۔ اس رب کا شکر ادا کرنا اور ایمان لے آنا اور اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کرنا۔ مسلمان تو ہم صرف زبانوں سے ہیں، اگر اپنی عملی زندگی پر غور و فکر کریں تو ہم کہیں کے مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل تو بنا دے کہ ہم اپنے رب کی عبادت اچھے سے کر سکیں، اپنے رب کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ اور ایک درخواست کرنا چاہوں گی کہ ان لیکچرز کو خود تک نہ رکھیں، جتنا ہو سکے اسے آگے سے آگے پہنچائیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہم اس سے سیکھی بھی ہو، وہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا ہے۔ تو اب یہ چھوٹی چھوٹی جو بات نہیں، یہ صحابیات کی زندگی کی قربانیاں، ان کے قصے ہیں، ان کی زندگیوں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ سیدہ ام ایوب انصاری کی مہمان نوازی، پھر ان کی عبادت کرنا، ان کا اسلام قبول کرنا، ابو ایوب انصاری کا سخاوت کرنا، تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اسے اپنی عملی زندگی میں بھی لے کر آئیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو یہ دیکھ کر کہ چند زیادہ منٹ کی ہے اسکپ کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کتنی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں جو انہوں نے زندگیاں گزاری، ان کی زندگیوں سے مثال قائم ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کو جنت کی بشارتیں دی گئیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔